السلام علیکم شیخ محترم، کیا یہ مقیم مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے مشتاق بھائی، حدیث سے ثابت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھنا، اور ہر چیز میں قرآن کی آیت اور حدیث نہیں مانگا کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی محمد مشتاق، آپ نے مقیم مفتی صاحب کی وائس بھیجی ہے اس بات کے حوالے سے کہ میت کو، مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر 3 مٹھی مٹی ڈالنا اور اس کے ساتھ پہلی مٹھی پر یا تینوں ہی مٹھیوں پر ایک ساتھ، عام طور پر ایک مٹھی ڈالی منہا خلقناکم، دوسری مٹھی ڈالی وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی ڈالی ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پہلی مٹھی پر تھا ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، دوسری مٹھی میں تھا اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ ڈالیں گے، تیسری مٹھی پر تھا اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے، زندہ کریں گے۔ تو مقیم مفتی صاحب نے یہ روایت پیش کی اور فرماتے ہیں کہ یہ ابن کثیر سورۃ طٰہٰ کی اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور مقیم مفتی صاحب فرماتے ہیں مشتاق بھائی ہر بات میں قرآن حدیث نہیں مانگا کرتے۔ اچھا، قرآن حدیث نہیں مانگا کرتے تو کیا گیتا اور وید مانگا کرتے ہیں؟ بھائی مشتاق بھائی مسلمان ہے، اگر اس نے مفتی صاحب سے کہہ دیا کہ یہ سوال ہے جواب قرآن پاک سے اور حدیث سے دو، تو اس میں یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہر بات قرآن حدیث میں نہیں مانگا کرتے۔ اور بھائی قیاس ہو یا اجماع ہو، وہ بھی تو قرآن اور حدیث سے ہی اسے ہمیں ملتا ہے، گیتا اور وید سے تو نہیں ملتا۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ہر مسلمان کو یہ کہوں گا، چاہے وہ مسلمان میرا دیوبندی بھائی ہو، چاہے وہ مسلمان میرا بریلی بھائی ہو، ہر مسلمان کو اہل الحدیث کا یہ پیغام ہے، علماء سے پوچھو اور پھر علماء کے پیچھے چلو، مگر سوال کرو ساتھ ان سے کہو یہ سوال ہے آنسر قرآن میں سے دینا ہے یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے۔ اور علماء کرام کو بھی چاہیے کہ جب سوال کرنے والا اپنے سوال کا آنسر یہ کہے کہ مجھے قرآن حدیث میں چاہیے، اس میں ناراض نہیں ہونے کا۔ اب یہ جو روایت ہے کہ قبر پر مٹی ڈالتے تو ساتھ میں ہر مٹھی پر اس آیت کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ پڑھتے، تو یہ روایت سندن ضعیف ہے، ایسی کوئی بھی روایت صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ہاں مٹی ضرور ڈالیں، یہ سنت ہے، اور 3 مٹھی مٹی ڈالیں، یہ بھی سنت ہے، اور آپ کی مرضی ہے کہ اس کے بعد بیلچوں کے ساتھ آپ مٹی ڈالتے رہو۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ، پیارے نبی علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھا دیا، ثم اتا قبر المیت، پھر قبر پر آئے، فحسا علیہ، آگے کیا ہے، فحسا علیہ من قبل راسہ ثلاثا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پھر نبی پاک علیہ السلام سر کی طرف آئے اور 3 مٹھی مٹی ڈالی، بس۔ یہ جو ہے کہ ہر مٹھی پر منہا خلقناکم، پہلی پر منہا، دوسری پر وفیہا نعیدکم، اور تیسری پر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ دیوبندی بریلوی حضرات، ہمارے یہ جو حضرات ہیں یا ان میں جو حضرات علماء کرام ہیں، نمبر 1 ان کو صحیح اور ضعیف کی تمیز نہیں ہوتی، نمبر 2 ان کو ضعیف
اور صحیح کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. یا شاید کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ یہ صحیح اور ضعیف کی تمیز کریں. جو پڑھا تھا بس وہ آگے دھڑا دھڑ بیان کرتے چلے جاؤ. یا نمبر 4 ایڈ کر لیں، ان کو صحیح اور ضعیف کی تمیز کرنے کا ملکہ ہی حاصل نہیں ہوتا. تو اب جس کے پاس اس کام کی اہلیت نہ ہو، یا وہ صحیح ضعیف کے الگ الگ کرنے میں دلچسپی نہ لے رہا ہو، تو اس نے جواباً تو یہی کہنا ہے. باقی رہ گیا معاملہ صحابہ کا اجماع یا امت کے علماء کرام کا اجماع یا قیاس، اس سے کسی بندے بشر کو انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ کہ وہ بھی قرآن اور حدیث کا حصہ ہے، اس لیے سوال کرنے والا سوال کرے مولانا صاحب یہ سوال ہے، آج جواب نہیں دو، ہفتے بعد جواب دینا، مگر جواباً مجھے قرآن پاک سے میرا آنسر چاہیے اور حدیث رسول اللہ سے مجھے میرا آنسر چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر عالم دین کا کام بھی یہ ہے کہ وہ تھوڑا دماغ کھپائے. اب آپ کا سوال آیا نا مشتاق بھائی، میں نے حضرت مفتی صاحب حافظہ اللہ کی وائس بعد میں سنی ہے. یہ جو اس نے مہربانی فرما کر ابن کثیر کا حوالہ دیا نا، کتاب میں نے پہلے کھولی ہے، تھوڑی سی محنت ضرور ہوئی ہے. پہلے ایک کتاب کھولی، پھر دوسری کتاب کھولی، ابھی 2 کتابیں اور بھی کھولنی تھی لیکن کام ہو گیا. تو تھوڑی محنت کی ہے، تو اب صحیح اور ضعیف کی تمیز ہو گئی ہے. ہیں جی. اور صحیح ضعیف کی تمیز کے لیے پھر ٹائم نکالنا پڑتا ہے. بات ہو رہی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے نبی علیہ السلام نے علماء کرام کو بہت سختی کے ساتھ تنبیہ کی ہے، مجھ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرو تو پھر کوشش کر لو، تھوڑی محنت کر لو اور میرے ذمے وہ بات لگاؤ جو میں نے کہی ہو. ٹھیک ہے جی. جو نبی پاک علیہ السلام نے کہی نہیں اور ہم منہ اٹھائے مدینہ پاک کی طرف وہ گیند کرنا شروع کر دیں، تو یہ بات عالم ہونے اور علم دین کے ہونے کے منافی پڑ جاتی ہے. ہاں اگر بتانا بھی ہے تو بھئی سیدھی طرح بات کرو کہ 3 مٹھی ڈالنا تو سنت ہے، اور اس پر آیت پڑھنا، آیت کو ٹکڑوں میں کر کے پڑھنا، تو یہ نہ ہے ضعیف. بس بات ختم. آپ مسئلہ بھی بیان کر دو گے اور آپ کے ذمہ گناہ بھی نہیں پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.